اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون صلوات۔ عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کے حوالے سے یہ مجلس عزا کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور آج یہ مجلس جو ہے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، جس میں خداوند عالم سورہ مائدہ ترتیبی لحاظ سے یہ 5واں سورہ ہے اور اس کی آیت ہے 55، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، بس تمہارا سرپرست اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور تمہارا ولی رسول ہے، اور تمہارا ولی وہ ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور حالت رکوع میں جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس آیہ مجیدہ میں واضح طور پر 3 ولایت کا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اور رسول آپ کا ولی ہے، اور وہ ہے ولی جو کہ نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر جب اللہ نے 3 ولایتوں کا تذکرہ کیا ہے، سب سے پہلے اپنی ولایت، پھر اپنے حبیب خدا کی ولایت کا تذکرہ کیا ہے، اور آخر میں آ کر اس ہستی کا تذکرہ کیا ہے جو نماز کی حالت میں، نماز کے اندر جو نماز ہی میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے اور حالت رکوع میں بھی ہے۔ تو تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جو تیسری ولایت ہے اس سے مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ یعنی اللہ نے جہاں اپنی ولایت کا تذکرہ لفظ انما حصر سے کیا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں اور میں تمہارا رہبر ہوں، میں تمہارا مولا ہوں، اور وہیں پر رسول اللہ کی ولایت کا اعلان کیا ہے، اور تیسری جو ولایت ہے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے وہ مولا کائنات کی ولایت ہے۔ تو بس عزیزان محترم، اللہ نے اس آیہ مجیدہ کے اندر بہت سارے راز اللہ نے کھول دیے ہیں۔ جہاں اللہ ولی ہے، جس معنی میں خدا ولی ہے اس معنی میں اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور اسی طریقے سے وہ ہستی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتی ہے۔ تو بس عزیزان محترم، یہاں پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ یہاں سے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو شان جناب امیر المومنین کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہاں جو ہے حالت رکوع میں جس ہستی نے زکوٰۃ ادا کی ہے وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔
تو بس اللہ نے بہت سارے اعتراضات پہ ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اپنے ویو بیان کیے ہیں کہ یہاں پر ولی کس معنی میں آیا ہے۔ تو بس عزیزان محترم، ولی کچھ لوگوں نے کہا ہے یہاں سے ولایت سے مراد دوستی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، اگر دوستی ہوتی تو کبھی رکوع اور حالت رکوع اور نماز کا تذکرہ نہ آتا۔ نماز کا تذکرہ آنا اس بات کی دلیل ہے، ایک ایسی ولایت ہے جس کا تذکرہ اس آیت کے اندر آیا ہے، وہ ولایت پیغمبر ہے، ولایت خدا ہے اور ولایت امیر المومنین ہے۔ یہاں دوستی مراد نہیں ہے، اگر دوستی مراد ہوتی تو وہاں یہ عمومی لفظ ہے، وہاں نماز کا کیا دوستی سے تعلق، کیونکہ نماز تو ایسی چیز ہے، حالت رکوع ایسی چیز ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہاں پر اگر مراد دوستی ہوتی تو کبھی تذکرہ نماز نہ ہوتا، چونکہ عمومی طور پر یہاں پر جو ایک لفظ استعمال ہوا ہے لوگوں نے اس سے مراد دوستی لی ہے، ہرگز دوستی نہیں ہے۔ یہاں ولایت سے مراد اولا بتصرف ہے، یعنی اس سے مراد جو لی گئی ہے وہ اولا بتصرف ہے، یعنی اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا رہبر ہے، اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہاری ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اسی طریقے سے رسول بھی تمہارے اوپر ہر جانوں پر اولا بتصرف ہے، اور اس کا ولی اور وصی مولا کائنات بھی تمہارے جانوں پر حق تصرف رکھتا ہے۔ تو بس یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس سے مراد کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ ذات مولا کائنات ہے۔ تو بس عزیزان محترم، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہاں حضرت علی کی ولایت کا تذکرہ ہے، اور شان امیر المومنین میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور کسی کے شان میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال دنیا نے مفسرین نے لکھا ہے، تو بس عزیزان محترم یا مجھے کہنے دیجئے علی اس ذات کا نام ہے جس کے اوپر ایک آیت نہیں، بہت ساری آیتیں مولا امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور کبھی تو یوں تذکرہ ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہے۔ تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہاں جو دو اطاعتیں ہیں، اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور اس دونوں اطاعتوں کے ساتھ ایک اور اطاعت کا تذکرہ ہوا ہے، وہ کون، اس سے مراد کیا ہے، وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کے لیے اولی الامر لفظ استعمال ہوا ہے؟ تو ہمارے پانچویں امام نے فرمایا اللہ میں نے اپنے جد سے سنا ہے، یہاں اولی الامر سے مراد مولا کائنات اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد مراد ہیں، جن کو ہم ائمہ معصومین کہتے ہیں، جن کو ہم معصوم تصور کرتے ہیں۔ یہاں اولی الامر سے مراد وہی ہستیاں ہیں۔ تو بس عزیزان محترم، یہی ہستیاں ہیں جو صاحبان امر ہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے تذکرے ہوئے ہیں، اور بس عزیزان محترم یہی وہ ہستیاں ہیں جو صاحبان امر ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ جہاں ان کا تذکرہ ہوا ہے وہیں ان کی شان میں قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور خم غدیر پر مولا علی کی ولایت کا اعلان جب پیغمبر نے کیا، یوں کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت الرسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب یہ پیغام پہنچا دیجئے، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا، یہاں سے مراد پیغام نہ پہنچانے کا مقصد ہرگز نہیں کہ رسالت کا کام انجام نہیں دیا، نہیں، مراد یہی ہے
کہ اگر آپ نے یہ کام نہ پہنچایا، تنبیہ ہے، متنبہ کرنا ہے پیغمبر کو، ان لم تفعل فما بلغت رسالہ، اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا سمجھو کہ آپ نے جو رسالت چھوڑے جا رہے ہو، جو تم محنت چھوڑے جا رہے ہو، یہ تمہاری محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ اس محنت کا جو پھل ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچے گا، یہ اس وقت تک پہنچے گا جب تم اس ولایت کا اعلان کرو گے۔ اور عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے 18 ذی الحج کو اور 10 ہجری کو خم غدیر کے مقام پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کے ذریعے سے اللہ کے حبیب نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ پھر جب اعلان ولایت سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اللہ نے یہاں پر آیت کا ترجمہ آگے بڑھا دوں کہ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب اللہ تمہاری لوگوں سے حفاظت کرے گا، تو بس یہاں پر مجھے کہنے دیجئے، یہاں پر یہ ہے کہ جہاں ولایت علی کا تذکرہ ہوگا وہاں خدا رسول اللہ کی ضمانت لے رہا ہے، اور میرے حبیب یہ پیغام پہنچا دیں، ہم تمہارا ذمہ لیتے ہیں، ہم ہی ہیں جو تمہاری ذمہ لے کر تمہاری حفاظت کریں گے، ان کے شر سے تمہیں بچائیں گے۔ تو بس عزیزان محترم، جہاں علی کا اور اولاد علی کا تذکرہ ہوگا، جہاں ائمہ معصومین کا تذکرہ ہوگا، مومن ہوگا وہ خوش ہو جائے گا، جو منافق ہوگا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اسی لیے مولا کائنات کی وہ ذات ہے جو ایک پیمانہ ہے پیغمبر کے بعد، جو پیغمبر نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کسی مومن اور منافق کو جاننا چاہتے ہو تو وہیں پیمانہ تمہارے پاس علی کی ذات ہے اور کوئی ذات نہیں ہے۔ دیکھو اگر علی کے تذکرے میں، علی کے ذکر میں خوش ہوتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا مومن ہے، اور علی کے ذکر میں راکھ ہو جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، بل آ جاتے ہیں چہرے پر، سمجھو کہ مومن نہیں ہے، وہ شخص منافق ہے۔ تو بس عزیزان محترم، یہی وہ ذات ہے جو پیمانہ ہے رسول اللہ کے بعد، یہی وہ ذات ہے جس نے اسلام کی خاطر، جس نے اسلام کی بچانے کی خاطر، چاہے وہ میدان بدر ہو، چاہے وہ میدان احد ہو، چاہے وہ میدان خندق ہو، چاہے وہ میدان بدر ہو، ہر میدان میں مولا کائنات نے رسول اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر اپنی جان ہمیشہ وہیں استعمال کی ہے، اور میرے مولا کائنات نے ہمیشہ اسلام کی خاطر، ہمیشہ اسلام کو بچانے کی خاطر رسول اللہ کا ساتھ دیا، اور ایسا ساتھ دیا کہ رسول اللہ کو یہ کہنا پڑا وَمَنْ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں در مدینہ علم، میں در مدینہ ہوں اور میں شہر مدینہ ہوں، اور اس کا دروازہ مولا کائنات ہے۔ وہ جو اس شہر میں آنا چاہتا ہے وہ دروازے سے داخل ہوگا، وہ امیر المومنین کی ولایت کا پہلے اسے قبول کرے گا اور پھر اسی شہر میں داخل ہوگا۔ تو بس عزیزان محترم، بس یہ ایام محرم ہیں، ان ایاموں میں ہم تذکرہ کربلا ضرور کرتے ہیں، وہ تذکرہ جو کربلا سے منسوب ہے، وہ ذکر جو کربلا سے منسوب ہے، ہمیشہ تذکرہ کربلا کیا جاتا ہے، اور یہی وہ تذکرہ کربلا ہے جب بھی ذکر کربلا آتا ہے مومن کے آنسو بہہ جاتے ہیں، اور اس ولایت کا اعتراف ہوتا ہے جو پیغمبر سے خم غدیر پر کیا گیا۔ اے میرے حبیب، رسول کہ نواسہ حسین ابن علی، یہ کون ہے جس جب مدینہ سے الوداع کر رہے ہیں تو یہ کہہ کے کر رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اے میرے نانا میرا آخری سلام ہو۔ بس عزیزان محترم، مولا حسین کے جملے ہیں، اے نانا میں تیرے شہر سے جا رہا ہوں، اے میں نانا میں تیرے شہر کو الوداع کرنے آیا ہوں، اے نانا رہنے کے قابل مدینہ نہیں رہا، نانا مجھ سے بیعت لی جا رہی ہے، اور نانا اس فاسق و فاجر کی بیعت لی جا رہی ہے، وہ شراب پیتا ہے اور حرام کام کرتا ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اسی لیے مولا کے جملے ہیں مثلی لا یباع مثلہ،
مجھ جیسا حسین یزید جیسے پلیت نجس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بس عزیزان محترم، حسین زارو قطار رو رہے ہیں، اس لیے نہیں رو رہے ہیں، رو اس لیے رہی وطن چھوڑ رہا ہے، میرا مولا نانا کا روزہ الوداع کر رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب حسین مدینے سے الوداع کر رہے تھے تو اس طریقے سے الوداع کیا، زارو قطار روئے، اور رونے کے بعد فجر سے پہلے حسین کو تھوڑی سی نیند آ گئی، اور کیا دیکھتے ہیں، نانا رسول اللہ خواب میں آتے ہیں، اے میرے حسین، میں آپ کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں، اے میرے بیٹے، میں تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہوں، اے میرے بیٹے آؤ میں تمہیں اپنی آغوش میں لے لوں۔ بس ایک دفعہ حسین ابن علی کہتے نانا مجھے اپنی آغوش میں لے لو، نانا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بس ایک دفعہ نانا نے کہا ہوگا بیٹا حسین، جو وعدہ کیا تھا مجھ سے اللہ سے وہ تمہیں وعدہ پورا کرنا ہے، اے میرے حسین کربلا میں تمہیں عظیم درجے پر فائز ہونا ہے، شہادت تمہاری میراث ہے۔ بس عزیزان محترم، ایک دفعہ نانا سے ضرور کہا ہوگا، نانا میں کربلا جب جاؤں گا تو نانا نے کہا ہوگا اے بیٹے تو تنہا نہیں جائے گا، میں رسول انبیاء کے ساتھ وہیں آؤں گا، میرے ساتھ تیرا بابا علی ہوگا، تیری ماں زہرا ہوگی، اجرکم اللہ۔ بس عزیزان محترم، حسین کربلا آئے، 2 محرم کو وارد کربلا ہو گئے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب حسین کربلا کے میدان میں آئے، وہیں کربلا کی زمین خرید کی ہے میرے مولا نے، 60,000 درہم میں وہ پوری کربلا کی زمین خرید کی ہے۔ یہ دنیا والوں کو بتایا ہے، جہاں حسین آتا ہے پہلے اسے خرید لیتا ہے، اپنی ملکیت میں لے لیتا ہے۔ ارے حسین سے برداشت نہیں ہوتا، جہاں ہمارا خون بہے، جہاں ہمیں ابدی حیات ملے گی، وہاں پہلے زمین کو خریدتے ہیں، کبھی غصبی زمین پر قبضہ نہیں کرتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، حسین نے زمین خریدی بنی اسد سے، اور بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہا جاتا ہے، کسی نے کہا غاریہ کہا جاتا ہے۔ میرے مولا نے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں ایک اور نام بھی ہے، اسے کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ جیسے کرب و بلا کا نام آیا، میرے مولا نے عباس کو حکم دیا، اے میرے عباس، اے میرے ماں جائے عباس، یہی ہمارے خیمے لگا دو، بس یہی ہمیں ہماری آخری آرام گاہ ہے۔ بس عباس نے حکم امام پر خیمے لگے۔ بس عزیزان محترم، جیسے ہی خیمے لگے، ایک روایت ہے جناب زینب ایک دفعہ روتی ہوئی مولا حسین کے پاس آئی، کہنے لگی اے میرے ماں جائے، میری جان تمہارے اوپر قربان ہو جائے، میں نے عجیب و غریب آوازیں محسوس کی ہیں اس زمین پر۔ بنی اسد کے لوگوں نے کہا تھا مولا اس زمین پر جو آیا ہے وہ روتا ہوا گیا ہے، مولا جو اس زمین پر آیا ہے وہ پریشانی حالت میں گزرا ہے، مولا یہاں سے چلے جاؤ۔ مولا یہ زمین بڑی عجیب و غریب زمین ہے۔ جب یہ سنا میرے مولا نے کہا یہی تو وہ زمین ہے میرے نانا نے جس کی بشارت دی تھی، اے بیٹا یہی وہ زمین ہے کربلا کی جہاں تیرا خون بہے گا، تیرے علی اکبر کا خون بہے گا، علی اصغر کا خون بہے گا، تیرے صحابہ اکرام کا خون بہے گا، اجرکم اللہ۔ بس عزیزان محترم، آخری جملے سن لیجئے، مجھے اجازت دیجئے، یہی وہ زمین ہے جہاں خیمے لگ چکے۔ جناب زینب عالیہ آئی، اور آنے کے بعد ایک دفعہ مضطرب حالت میں تھی، پریشانی کی حالت میں تھی، ایک دفعہ کہا اے میرے ماں جائے بتائیے، میں نے عجیب و غریب آوازیں محسوس کی ہے، بس کیا محسوس کر رہی ہے؟ پریشانی ہے، جیسے یہ وارد ہوئی ہوں میں پریشانی کے آثار محسوس کر رہی ہوں، رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ بس عزیزان محترم، آخری جملے سن لیجئے۔ ایک دفعہ بی بی نے کہا اے میرے ماں جائے، میں نے دیکھا ہے سکینہ جیسے ہی سو رہی تھی، ایک دفعہ مٹی کا طوفان اٹھا ہے، میری سکینہ پہ آ گیا ہے۔ جب میں نے یہ طوفان دیکھا
مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اے میرے ماجائے بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے؟ بس حسین زاروں قطار رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے میری بہن یہی وہ زمین ہے جس کو ہمارے خون سے سیراب ہونا ہے، یہی وہ زمین ہے جو علی اکبر کے خون سے سیراب ہوگی، یہی وہ زمین ہے جہاں علی اصغر کو تیر لگے گا، یہی وہ زمین ہے جہاں آن و محمد کی شہادت ہوگی۔